عزاداروں، بنت رسول ہے، محمد کی بیٹی ہے۔ تاریخ نے لکھا جب تک بی بی حیات رہی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ بنت رسول جب اس دنیا سے رخصت ہوئی، رسول کی بیٹی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا۔ عزاداروں، تاریخ نے یہ ظلم بھی لکھا کہ بنت رسول محمد کی بیٹی کس عالم میں کہ جب غص افاقہ ہوتا ہے تو بنت رسول یہ دیکھتی ہیں کہ علی مرتضیٰ کو لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ بی بی نے مولا کی ابا کو تھام لیا۔ ایک ایسا ظلم ہوا کہ میرا مولا حسن مجتبیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے مصائب کا تذکرہ کیا کرو تو میرے عزاداروں کو بتایا کرو کہ میں کھڑا دیکھتا رہا میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اور جب میری ماں کو غص افاقہ ہوا تو وہ میرے بابا کو لے کے جا رہے تھے۔ میری ماں نے میرے بابا کی ابا کو تھاما ہوا تھا، وہ چھڑانا چاہتے تھے، میری ماں میرے بابا کی ابا کو نہیں چھوڑتی تھی۔ ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ ایک ملعون نے تلوار کو باہر نکالا، قبضے کو میری ماں کے بازوؤں پہ مارنا شروع کیا۔ عزاداروں، مولا فرماتے ہیں جب بھی میرے عزاداروں کو بتایا کرو تو یہ میرے سخت ترین مصائب کا تذکرہ کیا کرو۔ جب بھی ان 36 لوگوں میں سے کوئی ایک بھی مدینے کی گلی سے گزرتا تھا تو میرے مولا امام حسن مجتبیٰ منہ موڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چاہنے والوں نے پوچھا مولا آقا سبب کیا ہے؟ مولا فرماتے جب ان میں سے کسی کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ عزاداروں، تاریخ کہتی ہے وہ وقت آیا کہ حسن حسین کو اللہ کے نبی کی بیٹی نے تیار کیا، جاؤ نانا کے روزے سے ہو آؤ۔ عزاداروں، بنت رسول کی غربت کا عالم تو دیکھو۔ جب بی بی بابا کے بعد روتی تھی تو مدینے والے علی سے آ کے کہتے تھے یا علی زہرا سے کہیں یا صبح رویا کرے یا شام رویا کرے۔ بی بی کو اپنے بابا پہ رونے بھی نہ دیا گیا۔ عزاداروں، تاریخ کہتی ہے ایک روز آیا، اللہ کے نبی کی بیٹی نے حسنین کو آمادہ کیا، نانا کی قبر پہ بھیجا۔ تاریخ کہتی ہے بنت رسول اپنے حجرے میں گئیں، جناب اسما سے کہا اسما جب تک میرے حجرے سے تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا تیری شہزادی زندہ ہے، تیری شہزادی حیات ہے۔ وقت گزرا۔ عزاداروں، جناب اسما فرماتی ہیں کہ میں حجرہ زہرا کے باہر تھی، اچانک سے تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں گھبرا کے حجرے میں گئی، حجرے سے باہر آئی تو دیکھا حسنین آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا اسما میری اماں کہاں ہے؟ جناب اسما کہتی ہے میں نے آقا زادے سے کہا شہزادے پہلے کھانا کھا لیجئے پھر ماں سے ملا دوں گی۔ مولا فرماتے اسما کیا تو یہ سمجھتی ہے ہمیں نہیں معلوم؟ یہ کہہ کے حسین اپنی اماں کے پاس گئے۔ عزاداروں، ہمارے یہاں بھی یہ رسم ہے نا، جب کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو بچوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ اپنی اماں کا آخری دیدار کر لو۔ لو امیر المؤمنین نے آواز دی ہے میری بیٹیوں آؤ آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اے میرے لال حسن آؤ آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ امیر المؤمنین نے غریب زہرا کو کہا ہے میرے لال حسین آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو۔ غریب زہرا فرماتے ہیں بابا جب تک اماں نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ تاریخ نے لکھا یہ جملہ کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، دو ہاتھ برآمد ہوئے میرے لال حسین، ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ عزاداروں، جب بنت رسول کو علی سپرد کر چکے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی دیوار پہ علی بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے، روتے جاتے تھے۔ علی کا گریہ ہچکیوں میں تبدیل ہو گیا۔ عزاداروں، تاریخ کہتی ہے ابن مسعود نے کہا مولا جانا برحق ہے، بھلا ایسے تڑپ کے رونا؟ مولا فرماتے ہیں ابن مسعود جانا لا ریب فی برحق ہے، لیکن میری بیٹی نے بتایا ہے